برطانوی وزیر اعظم رشی سناک نے 4 جولائی کو برطانیہ بھر میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ایم پی ناز شاہ نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکومت گھبرائی ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے اس طرح الیکشن کا اعلان کیا ہے۔ انہیں اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ برطانیہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے، اس کے باوجود بچے بھوکے اسکول جانے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ کیونکہ جب وہ کوئی کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے نا تو سب بھاگتے ہیں، تو اسی حساب سے جو رشی سناک نے کیا ہے جو اچانک ہی الیکشن کے اعلان کیا ہے، وہ اس لیے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی حل ہے مسئلے ہمارے اکانومی کا، جو ہے ہماری اکانومی کو انہوں نے ٹینک کیا ہے، اس کو بالکل برباد کر دیا ہے، اسی لیے تو وہ بھاگ رہا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس کوئی سلوشن نہیں تھا، نہ وہ ٹیکسز کہہ رہا تھا کہ ٹیکسز کو کم کرے گا، وہ بھی نہیں کر پایا، انٹرسٹ ریٹ کو بھی لوور نہیں کر پایا، تو جو رہ گئی ہے انفلیشن جو کم ہوئی ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں تھی، تو وہ خود اس نے کہا تھا کہ یہ تو میرے بس کی بات باہر کی بات ہے۔ تو دیکھیں رشی سناک ایک کمزور، بہت زیادہ کمزور ایک پرائم منسٹر ہے، اور یہ جو اس کی ویکنس ہے ابھی اس کے سامنے پیش آئی ہے۔ دیکھیں اس کے اگر دیکھیں نا کہ رشی سناک نے اناؤنس کیسے کیا تھا، صبح دن میں پرائم منسٹر کوسچنز، آفٹرنون میں بھیگا ہوا ہے، کسی نے چھتری بھی نہیں بیچارے کے اوپر رکھی، اور یہاں اتنے مذاق بنے ہیں کہ پرائم منسٹر نے اس طرح اپنا الیکشن کیمپین لانچ کیا ہے جا کر بارش میں کھڑے ہو کر۔ اور دیکھیں یہ لیڈرشپ کا ایک ہوتا نا وہ طریقہ نہیں ہوتا، اور وہ ہر حصے میں ایک فیلئر ہے۔ اگر دیکھا جائے 14 سال سے جو اس پارٹی نے ہمارے پورے ملک کا بالکل حشر نشر کر دیا ہے، کہ دیکھیں اکانومی جو ہے بالکل کیوس ہے، جو اگر ہماری این ایچ ایس دیکھی جائے وہ بھی کہتے ہیں نا گھٹنوں پر ہے، وہ گھٹنوں پر نہیں ہے، اپنے منہ پر ہے۔ اور دیکھیں جو ہماری لائبریری سروس ہے، یہاں کنسٹیچوئنسیز میں ہماری کاؤنسلز کی آدھی فنڈنگ چلی گئی ہے، اور اس نے کیا کامیابی کیا ہے، وہ کس طرح رہ سکتا ہے، کس طرح وہ کس موضوع پر نہ کیمپین کرے گا، کہ اس نے اکانومی تو بالکل ٹریش کر دی ہے۔ لیز ٹرسٹ نے میرے جو یہاں کے کنسٹیچوئنٹس ہیں ان کی موگیجز بھر گئی ہیں، غربت اتنی بھر گئی ہے، ہمارا ملک دنیا میں 6 نمبر ہے امیری کے لحاظ سے، حالانکہ ہمارے بچے غربت میں ہیں۔ یہاں بریڈفورڈ ویسٹ میں سب سے زیادہ فٹافٹ غربت بڑھ رہی ہے جو بچوں میں، وہ بریڈفورڈ ویسٹ میں ہے، پورے یارکشائر اور ہمبر میں۔ جاب سیکیورٹی کسی کے پاس نہیں ہے، جو یہ انرجی کرائسس ہے، یہ کاسٹ آف لیونگ کرائسس ہے، یہ سب اس پرائم منسٹر کے اور اس ٹوری پارٹی کے واچ پر تھا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دیکھیں، میں تو یہی کہوں گی کہ ہماری جو مینیفیسٹو ہے، جو ہمارے پلیجز ہیں، ہماری جو انرجی کی، ہم ایک نیشنل انرجی کمپنی جو سیٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہوئے، عوام کو فائدہ ہو۔ اور دیکھو اب حسیب بات یہ ہے کہ جو عوام کی، جو ہماری یہاں کے الیکشنز میں فیئر اور سکوائر الیکشنز ہوتے ہیں، یہاں کوئی ایک یہ نہیں ہے کہ الیکشن کسی نے چوری کر لیا یا ایسا کچھ نہیں ہوتا یہاں۔ دیکھیں یہاں قانون تو بہت بہت مضبوط ہے ان چیزوں پر، اور اب جو ہمت ہے اور جو ہماری نئی حکومت آئے گی وہ ہماری عوام کے ہاتھ۔ سب سے پہلی تو سب سے واحد اور اہم جو چیز ہے وہ ہے ہماری اکانومی کو انہوں نے ٹریش کر دیا ہے، بالکل ٹریش کر دیا ہے۔ اس انفلیشن کے لحاظ پر بھی اگر دیکھا جائے، انٹرسٹ ریٹس کبھی بھی اتنے ہائی نہیں ہوئے۔ یہ لیز ٹرسٹ کی جو بجٹ تھی نا، ابھی بھی رشی سناک اس کو دور نہیں کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں فخر ہے ٹوری پارٹی کی جو اچیومنٹس ہے، یہ کوئی اچیومنٹ فخر کی بات نہیں ہے، یہ اچیومنٹ شرمندگی کی بات ہے، اور یہ شرمندگی کے باعث ہے ان ٹوری پارٹی کے لیے۔ مگر اثر کس پر پڑا ہے؟ اثر تو عوام پر ہوتا ہے نا، جب آپ خود اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، جب فوڈ بینکس بھر گئی ہیں۔ اگر 5 سال کے حساب پر دیکھا جائے تو ٹرسل ٹرسٹ کے جو پچھلے ہفتے میں ملی تھی ان کو، جو فوڈ بینکس یہاں چلاتے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا پورے انگلینڈ میں تقریباً جو ہے نا، جب فوڈ بینک کی انکریز ہو گئی ہے وہ 98% ہے ایوریج، مگر یہاں بریڈفورڈ ویسٹ میں 200% سے زیادہ بڑھ گئی ہے ضرورت۔ یہاں حاملہ عورتیں ہاسپٹل جاتی ہیں، وہاں نوٹ لگے ہوتے ہیں کہ آپ کہیں کہ کون سا بیگ کا فوڈ پارسل کیسا چاہیے، وہ جو آپ کیٹل سے کر سکتے ہیں، گرم پانی سے فوڈ بنا سکتے ہیں، یا جو کوک کر سکتے ہیں، کیونکہ انرجی پرائسز کا اتنا انہوں نے بربادی کر دی ہے۔ تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا، جو ہماری عوام ہے، جو ہمارے بچے ہیں، یہاں کے سکولز جو ہیں، حسیب اتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں سکولز اپنے کھانے جلدی دے رہے ہیں کیونکہ بچے بریکفاسٹ نہیں کرتے گھر پر۔
ان کے پاس پیسے نہیں ہے، عوام پر اتنی مشکلات پیدا ہوئی ہے، وہ اس ٹوری گورنمنٹ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ لیکن دیکھیں جو ٹوری پارٹی ہے نا، وہ تو اپنا کردار یہاں اس ملک میں نہیں ادا کر پائی، وہ پاکستان کا جا کر کیا کرے گی؟ ہمیں پہلے فوکس ہماری یہی ہوگی کہ ہمارے اپنے ملک کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کو لائیں۔ جب اپنا گھر مضبوط ہوتا ہے تو ہم اوروں کے گھروں کی بھی مضبوطی کے لیے نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اور پہلی یہ ہے کہ ہم نے یہاں فوکس کرنا ہے، اکنامک اسٹیبلٹی لانی ہے۔ جو جی پیز کی اپائنٹمنٹس نہیں مل رہی ہیں، جو ڈینٹسٹ نہیں مل رہے لوگوں کو، جو اگر اسپتالوں میں دیکھیں تو 20 گھنٹے لوگ ٹرالیوں پر پڑے ہوئے ہیں، وہ اسٹیبلٹی ہم نے لانی ہے۔